چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس ملک کا ہر مسلمان حقیقی مسلمان بھی بن جائے اور سچا مومن بھی بن جائے تو اس ملک کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا غیاث احمد رشادی، صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے اپنے 3 روزہ دورہ تحریک جدید چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں سے متعلقہ متعدد خصوصی مجالس اور عمومی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس تاثر کا اظہار کیا کہ اس ملک میں 70% مسلمان بے دینی کی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں اپنے دین سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس وقت کا سارے ہی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی، صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا، یہ اس وقت پورے بھارت میں جگہ جگہ پہنچ کر کے اکثر ریاستوں میں اپنے نئی تحریک جو انہوں نے شروع کی ہے، چلو کچھ کام کریں کچھ تدبیر کریں، اس کے تحت وہ الگ الگ جلسے منعقد کرتے ہیں اور تربیتی پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اسی کا سلسلہ اس وقت جو ہے گلبرگہ کے آس پاس علاقوں میں جاری تھا، جس کی تفصیلات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اصل یہ 3 روزہ دورہ گلبرگہ ان کا چل رہا ہے، شاہباد، چٹکوپا، مٹالہ، بسوا کلیان وغیرہ علاقے میں۔ آئیے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسری خبر ہے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے منگل کو قانون ساز اسمبلی میں ایک بڑا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بہار میں ریزرویشن کا دائرہ 50 سے بڑھا کر 65 کرنے کی تجویز پیش کی۔ EWS کے 10% کو شامل کر کے ریزرویشن کو 75% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایوان سے خطاب کرتے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مجوزہ ریزرویشن کے بارے میں کہا کہ SC 20%، ST 2%، OBC اور EBC 43% کے ساتھ EWS 10% ریزرویشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرویشن کا دائرہ 50% ہے، اونچی ذات کے لیے بھی 10% ریزرویشن ہے۔ ادھر سکما کے SP کرن چوہان نے بتایا کہ سکما کے ٹونڈا مار کار علاقے میں نکسلیوں کے ذریعے کیے گئے IED دھماکے میں CRPF کوبرا بٹالین کا ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ سپاہی الیکشن ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ ادھر سپریم کورٹ نے پیر کے روز اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ مظفر نگر ضلع میں اپنا ہوم ورک پورا نہ کر پانے پر جس طالب علم کو اس کی ٹیچر کے کہنے پر تھپڑ مارا گیا تھا، اس کو وہاں کسی پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلایا جائے۔ ریاستی محکمہ تعلیم نے جسٹس ابھے ایس ووکا اور پنکج متھل کی بنچ کو بتایا کہ وہ CBSE سے وابستہ ایک پرائیویٹ اسکول میں متاثرہ بچے کو داخلہ دلانے پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہا ہے۔ محکمے کے وکیل نے کہا کہ صرف اتر پردیش بورڈ سے وابستہ اسکول ہی اس کے دائرے اختیار میں ہے۔ ادھر غازی آباد میں UP پولیس کے ڈائل 112 کی تمام خواتین ملازمین کمیونیکیشن آفیسرز نے منگل سے ہڑتال شروع کر دی۔ لکھنؤ الہ آباد میں بھی ہڑتال شروع ہو چکے ہیں۔ تینوں کنٹرول رومز پر روزانہ تقریباً 75,000 فون کالز موصول ہوتی ہیں۔ خواتین ورکرز کا مطالبہ ہے کہ انہیں نئے آفر لیٹر کے ساتھ 18,000 روپے تنخواہ دی جائے، تبھی وہ کام کریں گی۔ خواتین ورکرز کا الزام ہے کہ گزشتہ 5 سال سے مسلسل ایک ہی تنخواہ پر کام کریں۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی تنخواہیں جلد بڑھا دی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب ہڑتال پر جانے پر بھی انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ملازمین کا الزام ہے کہ اس کمپنی نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا اور نئے اپائنٹمنٹ لیٹر دیے بغیر کام کیا جا رہا ہے۔
اس بار بی جے پی نے راجستھان میں ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اجمیر کی مسودہ سیٹ سے غلطی سے دیا گیا ٹکٹ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق مسودہ اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار ابھیشیک سنگھ چوہان کا ٹکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابھیشیک سنگھ چوہان کو بی جے پی نے ہندو راجپوت سمجھ کر ٹکٹ دیا تھا، لیکن ابھیشیک چوہان مسلمان نکلے۔ کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی مذہب کے بعد مسلمان بنے ہیں۔ اجمیر میں وشوا ہندو پریشد ان لوگوں کی واپسی کے لیے کام کر رہی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر کے ہندو مذہب اختیار کیا تھا، لیکن بی جے پی نے انہیں راجپوت سمجھا، انہیں ٹکٹ دیا۔ ابھیشیک سنگھ پر حقائق چھپانے کا الزام ہے، اس لیے بی جے پی ہائی کمان نے ان کا نام ہٹا دیا ہے۔ ادھر پیسہ لے کر پارلیمنٹ میں سوال پوچھنے کی بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے الزامات کا سامنا کرے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ مہوا مترا نے اخلاقیات کمیٹی پینل کی میٹنگ 9 نومبر تک ملتوی کرنے پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینل میں شامل کانگریس رکن پارلیمنٹ کی نامزدگی کی تاریخ کے ساتھ ٹکراؤ یقینی بنانے کے سبب غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر بی جے پی اکثریت کے ذریعے ایک طرفہ مسودہ رپورٹ تیار کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلا رہی ہے۔ ادھر ہیرا لال سامریا نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے چیف یعنی سینٹرل انفارمیشن کمشنر کے طور پر 6 نومبر کو حلف برداری کی۔ اب اس تقرری معاملے پر تنازع شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے سادات والے اعلیٰ اختیار یافتہ سلیکشن کمیٹی میں اپوزیشن کے رکن اور کانگریس رکن پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری نے صدر جمہوریہ کو خط لکھ کر الزام عائد کیا ہے کہ سی آئی سی کی تقرری سے متعلق انہیں پوری طرح سے تاریکی میں رکھا گیا ہے۔ ادھر اتراکھنڈ میں ایم بی بی ایس کے طلباء کے لیے ہندی میڈیم میں تعلیم جلد ہی شروع ہوگی۔ وزیر داخلہ امت شاہ 10 نومبر کو اس کا آغاز کریں گے۔ ایم بی بی ایس کی کتابیں جو فی الحال مدھیہ پردیش کے میڈیکل کالجوں میں چل رہی ہیں، ریاست کے 4 میڈیکل کالجوں کے طلباء کو دستیاب کرائی جائیں گی۔ ادھر سپریم کورٹ نے منگل کو واضح کیا کہ پٹاخے پھوڑنے کے خلاف اس کی طرف سے جاری کردہ ہدایت صرف دہلی این سی آر کے لیے نہیں بلکہ تمام ریاستوں کے لیے ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی کہ فضائی صوتی کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ ادھر ملک میں بڑھتی آلودگی کو لے کر کئی ریاستوں کی حکومتیں پریشان، اس تعلق سے داخل کچھ عرضیوں پر عدالتوں میں سماعتیں بھی ہو رہی ہیں اور آج سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں سماعت ہوئی تھی۔ ادھر حکومت اتر پردیش میں چل رہے غیر تسلیم شدہ اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے پوری ریاست میں بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ مہم کے دوران جو اسکولز بغیر تسلیم کیے یا ڈی ریکگنیشن کے بعد بھی کام کرتے پائے گئے تو ان کے خلاف قواعد کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، جس کے سزا کے ساتھ 1 لاکھ روپے تک جرمانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو صحافیوں کی ڈیجیٹل آلات کو ضبط کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور مرکز سے کہا کہ وہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے اختیارات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر رہنما اصول لائیں۔ جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بنچ فاؤنڈیشن فار میڈیا پروفیشنل کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ مفاد عامہ کی عرضی میں سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی بیجا مداخلت کے خلاف حفاظتی اقدامات کرے اور ڈیجیٹل آلات کو ضبط کرنے کے لیے رہنما خطوط وضع کرے۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ASG راجو مرکز کی طرف سے پیش ہوئے۔ راجو نے عدالت کو بتایا کہ کیس میں بہت سے پیچیدہ قانونی مسائل شامل ہیں اور بینچ سے درخواست کی کہ سماعت کو فی الحال ملتوی کیا جائے۔ روس صدارتی پیرس کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ غزہ کی جھڑپوں میں انسانی وقفہ دینا ضروری ہے۔ پیسکوف نے دارالحکومت ماسکو میں اسرائیل فلسطین جھڑپوں کے بارے میں اخباری نمائندوں کے لیے بیانات جاری کیے۔ پیسکوف نے اسرائیل کے عسکری آپریشن کے دوام کا ذکر کیا اور کہا کہ موجودہ صورتحال میں جھڑپوں میں انسانی وقفہ دینا اور اس دوران غزہ کے عوام کی انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ادھر امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زید ال نہیان اور بحرین کے ولی عہد پرنس سلمان بن حامد الخلیفہ کے ساتھ فردن ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کیے ایک تحریری بیان کے مطابق مذاکرات میں ہیرس نے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اب ان غداروں سے کیا بات ہوگی۔ ادھر سوڈان میں 15 اپریل کو جھڑپوں کے آغاز سے اب تک 30 لاکھ بچے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے سوڈان مسلح افواج اور پیراملٹری فورس کے درمیان جھڑپوں کے 200ویں دن تحریری بیان جاری کیا ہے۔ ادھر مغربی افریقہ کے ملک نائجیریا کی صوبے کات سینا میں مسلح حملے کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہوئے۔ نائجیریا قومی ذرائع ابلاغ کے مطابق مسلح افراد نے صوبے کات سینا کے علاقے موساوا میں میلاد کی تقریب میں جمع افراد پر فائر کھول دیا تھا۔ جنوبی کوریا انتظامیہ نے کہا کہ امریکہ نے بشمول جوہری بمبار طیاروں کے علاقے میں اپنی اسٹریٹجک موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یون ہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا انتظامیہ سے ایک بااثر شخصیت نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے سلامتی کے موضوع پر امریکہ کی طرف سے جنوبی کوریا کو کروائی گئی یقین دہانیوں کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ سرکاری شخصیت نے کہا کہ امریکہ نے جنوبی کوریا میں اپنی اسٹریٹجک موجودگی میں اضافہ کر دیا اور اس میں جوہری صلاحیت کے حامل B-52 بمبار طیارے بھی شامل ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اس ملعون و مردود نے غزہ کی پٹی کے لیے غیر معینہ مدت تک قبضہ جاری رکھنے کا پیغام دیا ہے۔ نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ بندی کے بارے میں امریکی میڈیا سے بات چیت کیا تھا۔
اس نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اعلیٰ حکام کی اسرائیل کو تنازع میں انسانی بنیادوں پر عارضی وقفہ دینے سے متعلق مشورہ دیے جانے کے بارے میں کہا کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کے حالات کا جائزہ لے گا، قیدیوں کا انخلاء اور غزہ میں جنگ میں صرف وقفہ دیے جانے کے سوا کوئی جنگ بندی نہ کرنے کا اعلان کیا، اور اس ملعون نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل پر یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا جنگ بندی ممکن نہیں۔ نیتنیاہو نے غزہ پر غیر معینہ مدت تک قبضہ جاری رکھنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر کے جاری کردہ اعلان کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جو ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، انہوں نے رات کے وقت دریائے اردن کے مغربی کنارے پر چھاپا مارا تھا، جس کے نتیجے میں 2 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 12 زخمی۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ امریکہ نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی چاہتا ہے۔ سرکاری ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عبداللہیان نے دارالحکومت تہران میں پریس کو ایک بیان میں کہا کہ امریکیوں نے گزشتہ 3 دنوں میں ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، اس سلسلے میں اقدامات کریں، لیکن حقیقت میں صرف غزہ میں قتل عام نسل کشی کی حمایت کرتے ہیں۔ ادھر یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لیین نے کہا ہے کہ انہوں نے اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں نے غزہ سے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر نہ کرنے اور 2 ریاستی حل کے لیے یورپی یونین کی حمایت پر اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ وان ڈیر لیین نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی، جنہوں نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کا دورہ کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ عالمی حکمران ہیں جو دوغلی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، منافقت پوری طرح سے نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور گزشتہ 31 دنوں میں یہاں 12,000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار